ہم اپنے مقصد میں لگے رہیں اور حالات کو نہ دیکھیں، کیونکہ حالات کو بہتر کرنے والا بہت بڑا ہے۔ وہ ہمیں کہیں بھی بالکل تنہا نہیں چھوڑتا، ہمارے لیے اسباب ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ آج ہم حقیقت موبائلوں میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن حقیقت کتابوں میں ہے۔ کتابوں کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ ہمارے لیے موتیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور دکھنے والی چیز سونا نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج موبائل ہمارے گلے کا طوق بن چکا ہے اور ہم اس کی گرفت میں بہت گہرائی سے پھنس چکے ہیں۔ جب ہم سچے دل سے کسی کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے دل کی سچائی دوسروں تک ضرور پہنچ کے رہتی ہے، اور ہم یہاں یاد کرتے ہیں اور ہلچل دوسری جگہ ضرور مچتی ہے۔ جو تاریکیوں میں روشنی کی تلاش میں رہتے ہیں ان کو روشنی ملتی ہے، اور پھر وہ اس روشنی کو اپنے اندر سمیٹ کر دوسروں کی روشنی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر ہم سر نہیں اٹھائیں گے اور سر اٹھا کر نہیں جئیں گے تو دوسروں کی طرح ہمارے سر بھی کاٹ دیے جائیں گے اور ہمیں بھی سر نگوں کر دیا جائے گا۔ اس تصویر کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جس بلیڈ کے ساتھ محبت کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کتنا ایمان لیوا ہے، ہمارے ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ زیادتی کے شوق میں ہم دن بدن حقیقت کو کاٹتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم حقیقت سے زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں۔ آج ہم موبائل کی دنیا میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ حقیقی علم کی دنیا سے ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر علم کا بحران پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہر دن ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، اور جب بندہ ایک اچھی کتاب کا مطالعہ کرتا ہے تو اپنے ہم عمر سے 1 سال عمر میں بڑھ جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں موبائل کا اور انٹرنیٹ کا اور سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا رجحان آپ اس تصویر کے اندر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔